ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا یکتا بے مثل اور بے مثال حقیقی شہنشاہ ہے جو چاہتا ہے کرتا جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالی نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پوری کائنات میں سے صرف ایک بندے کو چنا یاد رکھیے گا اللہ کی مخلوق اور اس مخلوق تک یہ قرآن اللہ کا تعارف پہنچانے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ نے انسانوں کے دلوں میں نگاہ ڈالی جو سب سے مقدس دل تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو ہی راستے، دو ہی پیغام، دو ہی گھر. دو گھر جس کا اس رکوع میں ذکر ہے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم. دو ہی راستے ہیں کہ من تعبد اور کیف تعبد. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول. پہلا من تعبد، کس کی عبادت کی جائے گی. کیف تعبد، کیسے عبادت کی جائے گی. میں کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالی کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے کہ اس پر کچھ گفتگو کر سکوں. اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما.
قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ہاک کر لے جائے جائیں گے، سیق الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، آ جائیں گے، فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور ان کے اس جہنم کے داروغے جو ہے وہ کہیں گے، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ پہلا اعتراض، جہنمیوں کو مالک داروغہ کہے گا، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو اللہ کی آیتیں، تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے تھے، نمبر 2، اور نمبر 3، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہاری آج کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ تین باتیں، جہنم میں جماعت جا رہی ہے، وہ ہے کون؟ جنہوں نے اپنی زندگی میں کفر کیا، جب وہ دروازے پر پہنچے، داخلے سے پہلے چوکیداروں نے کہا جہنم کے، تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی تھی، اور آج کے دن سے ڈرایا تھا؟ قالوا بلا، سب کہیں گے کیوں نہیں، اللہ کے پیغمبر آئے تھے، اللہ کے پیغمبر نے آ کر سب سے پہلا جو پیغام دیا تھا وہ اللہ کی توحید، من تعبد، کس کی عبادت کی جائے گی؟ یا قرآن میں جگہ جگہ پر فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ جو عبادت ہے کس کی جائے گی؟ اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ عبادت صرف اس کی ہوتی ہے جو خالق ہوتا ہے، جو کوئی شے تخلیق کرتا ہے، اور قرآن میں اسی سورت کے پچھلے رکوع میں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت جس کی عبادت کر رہی ہے، ڈھیریوں کی، درختوں کی، پتھروں کی، مردوں کی، زندوں کی، جن کے سامنے سجدہ ریز ہے، انہوں نے کوئی شے پیدا کی ہے؟ ایک وقت تھا دنیا کا سب سے بڑا انسان بھی کوئی بنی، جسے آپ قطب الاقطاب کہتے، ابدال کہہ دیں، جہاں سے ولایت چلی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، اس کا نام لے لیں یا اس سے بھی اوپر چلے جائیں۔ ایک وقت تھا، قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، دنیا میں اس کا ذکر تک نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تھا، ہمارا ایمان ہے اور دلائل رکھتے ہیں، جب کچھ نہیں تھا اور جب کچھ نہ ہوگا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جب کچھ نہیں تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس وقت بھی تھا۔ اور جب کچھ نہیں ہوگا، کل من علیہا فان، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اقتربت الساعہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب یہ زلزلہ آئے گا تہس نہس دنیا کر دی جائے گی. یاد رکھیے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرا رب کا وجود پھر بھی باقی رہے، تیرے رب کا چہرہ پھر بھی ہوگا. تو من تعبد، کس کی عبادت کی جائے؟ عبادت اس کی جائے گی جو خالق، اور جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مکان بنتے، ریت کی ٹرالی آ گئی، محلے کے بچے اس ریت میں آ کر کھیلتے ہیں، ایک پاؤں دیتے ہیں، پھر اوپر ریت سے آہستہ آہستہ چھت بناتے، پھر چھوٹی چھوٹی دیواریں بناتے، کچن بناتے، ابا جی کا روم بناتے، وہ ایک چھوٹا سا خاکہ گھر تیار کر دیتے. اور معصوم بچہ ہے، معصوم ہاتھ ہے، کئی گھنٹے اسے صرف ہو گئے. جب وہ تیار ہو گیا اس کا بھی دل بھر گیا، جاتے ہوئے لات مارتا ہے، سارا گرا دیتا. کوئی کہے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے بنایا تھا، میں نے بنایا تھا نا، میں نے گرا دیا، میری چیز ہے. یہ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. جب وہ خالق ہے تو ملکیت بھی اس کی ہے. لہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بادشاہ ہے، مالک. جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، پھر وہ پیغام دیتے ہیں، صرف سنیوں کو نہیں، وہابیوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا انسانیت کو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، اور دنیا کے لوگوں من تعبد، اب عبادت صرف میری ہو. یہ نقطہ سمجھ. یہ جو جگہ جگہ پر میرے اسلام آباد میں ایک طرف گولڈ بھی ہے، ایک طرف بری ہے، قسمتیں وہ کھڑی کر دیتا ہے، السر وہ ٹھیک کر دیتا ہے. جب یہ دنیا میں نہیں تھے تو یہی بیماریاں کون ٹھیک کرتا تھا؟ سبحان اللہ. من تعبد، عبادت کس کی جائے؟ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑا، لات اور منات کی عبادت کی. کائنات کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، انہوں نے سب سے پہلے آ کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ. بس یہ مسئلہ سمجھ لیں. آپ کی نماز، میرا روزہ، آپ کا حج، میری زکات، یہ جتنے ارکان اسلام ہے، ان سب کی بنیاد اللہ کی توحید. اور اگر توحید میں خلل ہے، جھول ہے، ہاں باپا سن بھی لیتا ہے، آ بھی جاتا ہے، جمعرات کو پیسے بھی دے جاتا ہے، شفا بھی مل جاتی ہے، ساری نمازیں بیکار، میرے سارے حج بیکار ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ معاملہ درست نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں عبادت کس کی ہوگی. من تعبد. مکہ کے لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ جانتے تھے لا الہ سب کی نفی ہو جائے گی. کلمے کا معنی جانتے تھے، قرآن عربی، نبی عربی، جنت کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، عرب کے لوگوں کی زبان عربی. وہ جانتے تھے جو ہی کہیں گے لا الہ، یہ سارے بت ہمیں چھوڑنے پڑ جائیں، کلمہ ہی نہیں پڑھتے. اور ہم نے جو بتوں کی عبادت کھڑی کر رکھی ہے، جگہ جگہ چپے چپے پر، ہم سے 1000 مرتبہ پورے کلمے کا ورد کروانے، ادھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ادھر مشکل کشا بھی کسی اور کو مان رہے ہو اللہ کے علاوہ. تو من تعبد، عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ آپ جمعہ پڑھنے آئے، میں پڑھانے آیا ہوں، ہم سجدہ کریں گے کس کو؟ اللہ کو. اور اگر یہی سجدہ میں کسی زندہ انسان کے قدموں میں کر رہا ہوں یا مردہ کی قبر پر جا کر رہا ہوں، بتا اللہ اس کو مانا، آج معبود برحق اس کو مانا یا قبر والے کو مانا؟ فیصلہ کر. یہ دنیا میں فیصلہ کر لے، ورنہ ہوگا یہی وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. چلو سیق کا مانا دھکیل کر لے کر جائیں رب کے فرشتے. جرم کیا ہے؟ کفر کر رہے. کس کا کفر؟ جس نے ہاتھ بنایا، آنکھ بنائی، ناک بنایا، سر بنایا، پورا جسم اس بادشاہ نے بنایا، اس کو سجدے کی بجائے باپے کو سجدہ کیا جا رہا. من تعبد.
اور اعتراض سوال دیکھ لو کتنے خوبصورت. فرشتے کہتے کدھر آئے بھائی؟ نبی نہیں آئے تھے؟ کہ آئے تو تھے. مسجد قدوس میں ہم جایا کرتے تھے, توحید سنا کرتے تھے. ہم کیا دیتے وہابیوں کی مسجدوں میں جمعہ پڑھ کے چلے جاؤ. ہم مسجدوں میں جایا کرتے تھے. حج کا موقع ملا تو قرآن حکومت سعودی دیتی تھی, ہم وہیں پر ایئرپورٹ پر رکھ دیتے تھے یہ قرآن وہابیوں کا قرآن. ہمارے مولوی کہا کرتے تھے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. مولوی کی دکانداری بند ہو جائے گی. آپ قرآن پڑھیں گے, ترجمہ پڑھیں گے, صورتیں یاد کریں گے, امام نہیں ہوگا, مصلی پر کر کر جماعت کرا دیں گے. مولوی یہ نہیں چاہتا. وہ چاہتے نہ تم دکانداری کرو ادھر, مصلی پر مجھے ہی رہنے دے. قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. عربی میں پڑھ لو جو پڑھ سکتے. اردو میں جب پڑھو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو عباد امثالکم, تمہاری طرح کے بندے. جب یہ بندہ پڑھے نظر اللہ نیاز حسین, کس کی نیاز تقسیم کر رہے ہو؟ یہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے. اور تم نے اہل بیت کے ایک فرد کو اپنا معبود بنا لیا, اس کے نام کی تقسیم کر رہے ہو. یہ تو رب کا حق تھا, یہ تو مالک کا حق ہے. ہمیں جانا پڑتا ہے قبر والے کے پاس. قبر پر پہنچ کر پھر قبر پر بیٹھے ہوئے جیسے پولیس والوں کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں باہر, ان سے ملتے دیتے دلاتے وہاں پر پہنچا جاتا ہے. ایسے ہی ان سے مجاوروں کو نذرانے دیتے دلاتے پھر کہیں قبر آتی ہے, پھر ہم اسے کہتے ہیں بابا جی میری یہ مشکل ہے, اور میں تجھے اپنا مشکل کشا بتاؤں. رات ہے دن ہے, مسجد میں ہے بازار میں ہے, اکیلا ہے جماعت کے ساتھ ہے. یاد رکھیے گا رب نے کہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرا رب موجود. کمال نہیں ہے, رب شہرت سے زیادہ قریب ہے. یہ میری طرف دیکھیے گا, یہ زبان ہے, اس سے مانگنا ہے, جس سے مانگنا ہے یہ شارک ہے, شارک سے بھی زیادہ قریب. یہاں تو سیڑھی لگا کر دکھا, کوئی وسیلہ بنا کر دکھا, میں تیرا مسئلہ قبول کر لوں. رب اتنا قریب ہے. سبحان اللہ. اس کو چھوڑ کر لاہور جا رہے حجویری کی قبر پہ, یہ بابے کی نذرانہ چڑھانا. سبحان اللہ. مان لیتا ہوں, مشاہدہ کروا ہر چیز کا. تم کہتے ہو رب ہے, دکھا رب, مان لیتا ہوں. قرآن کہتے میں مانتا ہی نہیں, حدیث میں نہیں مانتا, میں تو سائنسدان ہوں, یوں کہہ لیں. مجھے کچھ دکھاؤ گے تو تمہارا اسلام مان لوں. بڑے بڑے مولویوں آ گیا ہمارے جیسے کسی بندے کے پاس, بڑے شاہ صاحب کے پاس, عالم دین کے پاس, کسی بڑے مجاہد کے پاس, تو بڑا لکھا, انہیں جا کر بریفنگ دی, سنیوں کے, شیعوں کے, فلاں کے, سارے مولوی اس نے فارغ کر دیے. 2 منٹ میں مولوی فارغ کر دیتے. رب دکھا سکتا ہے تو بات کر لے. من تعبد. حافظ صاحب نے 2 رکعتیں پڑھی رحمہ اللہ, رب سے دعا کی یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا. اسے کہا آجا بھائی. ہاں جی سوال کر. اس نے کہا زمین آسمان ہے سارا اللہ ہے. کہا ہے کہ دکھاؤ. اس نے کہا ایک سوال کا جواب دے, ایک سوال کا جواب. اس نے کہا, اس نے کہا نوجوان پڑھ لکھ گیا. اس نے کہا بہت پڑھ گیا. کہا یہ بتا تو خالق ہے یا مخلوق؟ تجھے اللہ دکھاتا ہوں, تو جواب دے, اور اس سوال میں تیرا جواب بھی ہے. سمجھدار تھا. سوال یہ ہے تو خالق ہے یا مخلوق ہے, بس یہ بتا دے, میں تجھے جواب اللہ دکھاؤں گا, باقاعدہ دکھاؤں. تھوڑی دیر سر جھکا کر بیٹھا, جوتیوں کی طرف بھاگا. اور کدھر جاتے ہیں؟ ادھر آ. کہا میں نے رب دیکھ لیا, اللہ ہے, اللہ ہے, میں نے دیکھ لیا. کہا ایسے نہیں, اب مجھے بتا کیسے دیکھا. کہا اس سوال کے اندر اگر میں یہ کہوں میں خالق ہوں تو تمہارا سوال یہ ہوگا یہاں ابھی درخت اگا کر دکھا, کوئی شے پیدا کر کے دکھا.
کرتا اور میں پیدا نہیں کر سکتا. اگر میں یہ کہوں جب میں خالق نہیں تو پھر میں مخلوق ہوا. جب میں یہ کہوں گا میں مخلوق ہوں تو آپ کہیں گے اپنا خالق دکھا, میں نے اپنا رب دیکھ لیا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. من تعبد, بھائی جس کی عبادت کر رہے ہو جا جا کر, نذرانے اور چڑھاوے اور عرس اور میلے اور ٹھیلے, آستانے اور سید خانے, اس نے کوئی شے پیدا کی ہے؟ نمبر 2, کیف تعبد, اس کی عبادت کیسی کی جائے گی؟ ہر شخص اپنی مرضی سے اس کی عبادت کرے گا؟ نہیں. یہ قرآن کی آیت, الم یاتکم رسل منکم, تمہارے پاس رسول آئے تھے. ہاں, کیف تعبد, یہ قرآن سے ثابت. عبادت اس کی ہوگی جو خالق ہے, اور طریقہ اس کا ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس رسول آئے تھے؟ آئے تھے, آئے تھے. 23 سالہ نبوت کی زندگی, ماڈل, رات دن, غمی خوشی, صنعت, تجارت, تہذیب, تمدن. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہے جہاں پیغمبر نے ہمارے لیے کوئی حکم نہ چھوڑا؟ کہہ سکتے؟ نہیں, نہیں. قرآن میں کہتے اللہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حسنہ ماڈل ہے تمہارے لیے. کمال دیکھیے, ماڈل ہے. ایک یہودی نے اعتراض کیا کہ تمہارا پیغمبر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اور صحابی نے کیا کہا تو کیا بات کرتا ہے, ہمارا پیغمبر تو وہ ہے جو ہمیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی سمجھا کر گئے. اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہوگی؟ سبحان اللہ. کیف تعبد, عبادت کیسے کریں گے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ سمجھ لو, یہ پیغمبر ساری زندگی یہی سمجھاتے رہے, یہی پڑھا. اور مسلمانوں کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں میری مسجد کی نماز, وہ کہتے ہیں میری مسجد کی نماز, وہ کہتے ہیں ایسے پڑھ لو, وہ کہتے ہیں ایسے پڑھ. سبحان اللہ و بحمدہ. اور پیغمبر کیا کیا کر گئے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو, اقیموا الصلاۃ. پیغمبر نے فرمایا سلو, پڑھو نماز. لیکن میں بتا رہا ہوں کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ السلام, پڑھنا ایسے جیسے میں تمہیں پڑھ کر دکھا رہا ہوں. کہتا نہیں میں تو نہیں پڑھتا ایسے. سوچ لو, ٹھنڈے دل سے سوچئے, کوئی ناراضگی نہیں, کوئی غصہ نہیں. میں کسی کو ٹیز کرنے کے لیے نہیں آیا, سمجھا رہا ہوں. یہ پیغمبر ہے کون؟ اس پیغمبر کا کائنات کے اندر اللہ کے بعد کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا. افضل الانبیاء. وہ کہتے ہیں نماز ایسے پڑھو, روزہ ایسے رکھو, اذان ایسے دو, زکات ایسے دو. کہتے نہیں میں تو حنفی ہوں, اپنے طریقے سے کروں. سوچئے گا ذرا, پیغمبر رو رہے, پیغمبر رو رہے ہیں, حدیث میں آتا ہے. اب آسمان والا جانتے ہیں میرا نبی کیوں رو رہے, جبریل امین کو بھیجا, جاؤ ما یبکی کا, میرے حبیب سے پوچھو تو کیوں رویا, کس چیز نے تجھے رلایا؟ ما یبکی کا, کس چیز نے تجھے رلایا؟ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن کو معاف کر دے, حسنین کو معاف, کریمین کو معاف کر دے, اہل بیت کو معاف کر دے, فاطمہ کو معاف کر دے, ازواج مطہرات کو معاف نہ. جبریل امین نے کہا رب پوچھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی, کس چیز نے رلایا؟ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں رب امتی, اللہ میری امت. اور امت کہتی محمدی, نا حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سہروردی, قادری, اطاری, دنیا جہان کے امام ہیں اس کے. یہ دنیا میں واحد جماعت ہے, ایک جماعت ہے حدیث جو اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتی اور نبی کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتی. کوئی یہ جذباتی بات نہیں ہے,
یہاں فرشتہ کہہ رہا الم یاتکم رسل منکم، رسول آئے تھے جی، آئے تو تھے. پھر میرے امام بڑا بڑا، میرا پیر بہت بڑا تھا، میرے بزرگوں کا شملہ بہت اونچا تھا، میں تو فلاں آستانے کا مرید. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الم یاتکم رسل منکم. ابھی میں سن رہا تھا ایک مولوی کی، وہ کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی نے جنات کے ہیڈ کو بلایا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا، سب سے جو بڑا ان کا، اسے کہتے رہو اور وعدہ کرو جتنے میرے مرید ہوں گے قیامت تک تمہارے جن اس مرید کو تنگ نہیں کر سکیں کسی بھی. اس نے وعدہ کیا. میں بھی آتے ہوئے سن رہا تھا موبائل، میں بڑا ہنسا کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز میں جن تنگ کرنے آ گیا اور آپ نے اسے پکڑ لیا. کس کو تنگ کر رہے؟ امام الانبیاء کو آپ نے پکڑ لیا اور چاہا مسجد نبوی کے پلر سے باندھو، صبح فجر پر پیغمبر کے صحابہ کی اولاد بچے آئے اور آ کر اس دن سے کھیلے. وہ نبی کو تنگ کر. اور یہاں غوث پاک کے مرید کو جن نہیں لگ سکتے. لوگوں کو گولیاں دی جا رہی ہیں. وہ لولی پاپ ہوتا ہے کسی زمانے میں ہوتا، ہم چھوٹے ہو کسی کو لولی پاپ دے دو، بس لولی پاپ دیا جا رہا. غوث پاک کے مرید ہو جاؤ، نہ نماز کی ضرورت نہ کسی شے کی ضرورت. لا الہ الا اللہ. ایک مولوی تھا نا، اس نے بیان کیا، نیٹ پر موجود ہے. اس نے کہا قبر میں غوث پاک کے مرید فرشتے آ گئے. اس نے کہا بھائی من ربوں کا، کہا تھا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، کپڑے دھوتا تو مجھے نہ اسلام کا پتا، نہ دین کا پتا، نہ رب کا پتا، نہ نبی کا. ادھر کدھر آ گیا من ربوں کا پوچھنے. غوث پاک کا دھوبی جا کے رب کو کہا کیوں تو غوث پاک کا دھوبی ہے. کہا چھوڑ دے چھوڑ دے. ایک نے اس سے آگے چھوڑی کہ جب وہ فرشتے چھوڑ نہیں رہے تھے، غوث پاک خود قبر میں تشریف لے. لا الہ الا اللہ. خود تشریف لے اور انہوں نے فرشتوں کو پکڑ لی اور رب سے وعدہ کر کے چھوڑا تیرے فرشتے آئندہ میرے مریدوں کی قبر میں نہیں آئیں. لا الہ الا اللہ. الم یاتکم رسل منکم. تو کیف تعبد، عبادت کیسے ہوگی؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے علی کو کہا جاؤ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ میرے جد امجد ہے، کہا جاؤ جہاد کرو، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، جاؤ. ابھی 4 قدم ہی اٹھائے، خیال آیا کہ کب تک جہاد کروں، ساری زندگی کرتا رہوں، موت تک کرتا رہوں، پوچھ تو لو. جواز تھا نا پیچھے مڑ کر پوچھنے. لیکن کیف تعبد، عبادت دیکھو. علی کو پتا تھا میرے پیغمبر نے کہہ دیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. سامنے نگاہ رکھی، وہیں سے اونچی آواز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک جہاد کرو، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ. کیف تعبد. اور ہم رفع الیدین ہے تو ٹھیک، لیکن بیوی نہیں مانتی، مولوی نہیں مانتی، برادری آمین کہے اونچی آواز میں. کیوں؟ رب کو خبر نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اعتراض دیکھ، مکھی مار رہے ہیں. پوری نبی کی نماز کا مذاق، اور کہتا کیا ہے مرنے کے بعد حوض کوثر پہ سب سے پہلے پانی مجھے ہی ملے. کمال دیکھو اس کا. نبی کی نماز کا مذاق، نبی کی شریعت کا مذاق، نبی کی قرآن کا مذاق، نبی کی توحید کا مذاق، نبی کے چہرے کا مذاق، نبی کی ہر شے کا مذاق اڑاتا ہے. اور چل مولوی سارا اسلام داڑھی میں رکھا ہے. سبحان اللہ. وہ کسی نے کہا داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں. وہ صبح دیکھا شیو کرا کر، آپ کو کیا ہوا؟ کہا جی وہ کل ایک بندے کو میں نے جھوٹ بول دیا، اس نے کہا داڑھی رکھ کر. میں نے داڑھی صاف کر. اور میں نے کہا مسلمان جھوٹ بولنا چھوڑنا تھا اور داڑھی کو رکھنا، اس کا کیا قصور بیچاری کا؟ اسے صاف کر کے تو نے بونگلو بن کر آ گیا. کیف تعبد اور من تعبد. عبادت کس کی ہوگی؟ جو وہ عرش پر مستوی، اس کی ذات آسمان پر ہے. اور کیف تعبد کیسے ہوگی؟ جیسے پیغمبر فرماتے رہیں گے ویسے نماز روزہ زکات حج ہم کرتے رہیں گے صلی اللہ.